بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو گولڈن کی طرف سے السلام علیکم۔ حج کے ایام میں آب زمزم کے عجائبات میرے ذہن میں تازہ ہو جاتے ہیں۔ آئیے آپ بھی میری ان جادوں میں شریک ہو جائیں۔ یہ بات ہمارے ایک دوست نے سنائی ہے تو انہیں کی زبان سنتے ہیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ ایک مصری ڈاکٹر نے یورپی پریس کو ایک خط میں لکھا کہ آب زمزم پینے کے قابل نہیں ہے۔ نعوذ باللہ۔ میرے ذہن میں جو خیال آیا تھا کہ مسلمانوں سے تعصب کا معاملہ ہے۔ مصری ڈاکٹر کا بیان اس مفروضے پر دیا تھا کہ خانہ کعبہ ایک نشیبی یعنی سطح سمندر سے نیچے ہے اور مکہ شہر کے مرکز میں واقع ہونے کے باعث شہر کا سارا گندا پانی زمین میں سریت کر کے آب زمزم میں گرتا ہے۔ خوش قسمتی سے یہ خبر شاہ فیصل تک بھی پہنچ گئی۔ انہوں نے بلا تاخیر ایگریکلچر اور واٹر ریسورسز یعنی زراعت اور ذرائع آب کی وزارت کو حکم دیا کہ آب زمزم کے نمونے یورپین لیبارٹریز کو یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجے جائیں کہ کیا آب زمزم پینے کے قابل ہے یا نہیں۔ وزارت نے جدہ میں قائم پلانٹ پاور اینڈ ڈیٹیلیشنز کو یہ کام سونپا۔ میں اس پلانٹ میں بطور کیمیکل انجینئر کام کر رہا تھا جس کا کام سمندری پانی کو پینے کے قابل بنانا تھا۔ پلانٹ کی انتظامیہ نے آب زمزم کے معاملے سے نپٹنے کے لیے مجھے منتخب کیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت مجھے بھی معلوم نہ تھا کہ آب زمزم بظاہر کیسا ہے۔ میں مکہ گیا اور خانہ کعبے کے حکام کی خدمت میں حاضر ہو کر انہیں اپنی آمد کے مقاصد سے آگاہ کیا۔ انہوں نے ایک آدمی میرے ساتھ کر دیا تاکہ تحقیق کے دوران میں مجھے جس چیز کی بھی ضرورت ہو وہ پوری کر دے۔ جب ہم آب زمزم پر پہنچے تو میں نے دیکھا کہ پانی کا گڑھا ہے جسے ہم تقریباً 14,008 فٹ چھوٹا سا تالاب کہہ سکتے ہیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کنواں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے لے کر اب تک یعنی 1000 سال سے ہر سال حاجیوں کو کروڑوں گیلن پانی فراہم کر رہا ہے۔ میں نے اپنا کام کنویں کی پیمائش سے شروع کیا۔ میں نے اپنے معاون آدمی سے کہا کہ مجھے کنویں کی گہرائی بتائے۔ اس نے پہلے غسل کیا اور پھر وہ کنویں میں اتر گیا۔ وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ پانی کی سطح اس کے کندھوں سے ذرا اوپر تھی۔ اس کا قد 5 فٹ 8 انچ تھا۔ اس کے بعد اس نے کنویں کے کنارے سے دوسرے کنارے تک چلنا شروع کر دیا۔ اسے ہدایت تھی کہ اس دوران وہ کھڑا ہو کر چلے اور پانی میں ڈبکی نہ لگائے کیونکہ اس طرح چلنے کا مقصد یہ تھا کہ کنویں میں پانی کی کوئی گزرگاہ یا پائپ لائن تو نہیں ہے جس سے کنویں میں پانی آتا ہے۔ آدمی نے کنویں کے اندر سے کوئی گزرگاہ یا پائپ نہ ملی۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ آب زمزم کا ذخیرہ کرنے کے آب زمزم پر جو ٹرانسفر پمپ لگا ہوا ہے اس کے ذریعے تیزی کے ساتھ کنویں سے پانی نکالا جائے۔ اس طریقے پر عمل کرنے سے پانی کی سطح گرے گی اور کنویں میں جن راستوں سے پانی داخل ہوتا ہے ان کی شناخت اور مقامات کا تعین ہو جائے گا۔ اس پر عمل کیا گیا مگر حیرتناک طور پر وہاں کچھ بھی نہ دیکھا جا سکا، مگر میں جانتا تھا کہ صرف یہی ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم کنویں میں آنے والے پانی کا راستہ معلوم کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے پمپ کو دوبارہ چلانے کا فیصلہ کیا۔ اس دفعہ میں نے آدمی کو کنویں میں کھڑا کر دیا۔ اس کہا کہ وہ ایک ہی جگہ پر چوکس کھڑا رہے اور اس دوران میں ہوشیاری سے کنویں میں وقوع پذیر ہونے والی کسی بھی غیر معمولی بات کو نوٹ کرے۔ کچھ ہی دیر بعد اچانک اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور چلایا۔ الحمدللہ میں نے اسے پا لیا۔ جو ہی کنویں کے پیندے سے پانی باہر نکلتا ہے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ریت میرے پاؤں کے نیچے ناچ رہی ہو۔ پمپنگ کے دوران میں نے کنویں کا چکر لگایا اور ہر جگہ یہ صورتحال محسوس کی۔ در حقیقت کنویں کے پیندے سے کنویں میں ہر جگہ برابر پانی داخل ہو رہا تھا جو پانی کی سطح کو برابر رکھتا تھا۔ اپنے مشاہدات ختم کرنے کے بعد میں نے یورپین لیبارٹریوں میں ٹیسٹ کرانے کے لیے پانی کے نمونے لیے۔ مکہ چھوڑنے سے پہلے میں نے مکہ کے حکام سے مکہ میں واقع دیگر کنوؤں کے بارے میں پوچھا۔ مجھے بتایا گیا کہ دیگر کنویں تقریباً خشک ہیں۔ جدہ پہنچ کر میں نے اپنے باس کو حقیقت سے آگاہ کیا۔ اس نے بڑی دلچسپی سے میری باتوں کو سنا مگر نامعقول رائے دیتے ہوئے کہا کہ آب زمزم کا اندرونی طور بحر احرم سے کنیکشن ہوگا، مگر کس طرح ممکن ہے کیونکہ بحر احرم کوسوں میٹر دور ہے اور پھر مکہ کی حدود میں آب زمزم سے پہلے جو کنویں آتے ہیں وہ خشک رہتے ہیں۔ یورپی لیبارٹریوں نے تحقیق کے بعد اور آب زمزم کے ٹیسٹ کے بعد جو جزیاتی رپورٹیں دیں وہ تقریباً ویسی ہی تھیں جو ہماری لیبارٹریوں نے دی تھیں۔ آب زمزم اور دیگر پانی میں یہ فرق تھا کہ آب زمزم میں کیلشیم اور میگنیشیم نمکیات کی مقدار کچھ زیادہ تھی۔ یہ نمکیات کی مقدار زیادہ ہونے کے باعث اس پانی سے تھکے ہوئے حاجی بھی تر و تازہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آب زمزم میں فلورائڈ بھی پائے جاتے ہیں، اس لیے آب زمزم جراثیم کو اشتراک بھی رکھتا ہے۔ اس لیے لیبارٹری نے واضح طور پر لکھا کہ پانی مکمل طور پر پینے کے قابل ہے۔ اس طرح سے مصری ڈاکٹر کا بیان غلط ثابت ہو گیا۔
جب شاہ فیصل کو یہ بتایا گیا تو وہ بہت خوشی ہوئی اور پورٹ یورپین پریس کو فراہم کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ یہ اللہ کا خاص فضل و کرم تھا جس نے ہمیں اس طرح آب زمزم کی کیمیائی ساخت جاننے کا موقع فراہم کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو آپ یہ تحقیق کریں گے آب زمزم کے زیادہ سے زیادہ عجائبات آپ کے سامنے آئیں گے اور پانی کی کرامات پر آپ کا یقین بڑھتا جائے گا۔ اس صحرائی زمین میں دور و نزدیک اس کے لیے آنے والے افراد کے لیے یہ پانی اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے۔ آب زمزم کی چند خاص خصوصیات ملاحظہ فرما لیں۔ آب زمزم کبھی خشک نہیں ہوا، اس کے برعکس اس نے پانی کی ضروریات ہمیشہ پوری کی ہیں۔ جب سے یہ وجود میں آیا ہے اس کا ذائقے اور نمکین کمپوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ پینے کے لیے موزوں آب زمزم کی یہ خاصیت ہمیشہ سے عالمی طور پر تسلیم شدہ ہے۔ دنیا کے ہر کونے سے حاجی ہر سال مکہ آتے ہیں اور گزشتہ 14 صدیوں سے آب زمزم کے خلاف کوئی شکایت نہیں آئی۔ حاجی ہمیشہ سے لطف اندوز ہوئے ہیں جو انہیں تر و تازہ رکھتا ہے۔ شہروں میں سپلائی کیے جانے والے پانیوں میں کلورین یا دیگر کیمیکل ملائے جاتے ہیں مگر آب زمزم میں آج تک کبھی بھی کلورین یا کوئی دوسرا کیمیکل نہیں ملایا گیا۔ دنیا میں بیشتر تقریباً تمام ہی کنوؤں میں نباتاتی نشو و نما ہو جاتی ہے جس سے پانی پینے کے قابل نہیں رہتا کیونکہ نباتاتی نشو و نما سے ذائقہ اور بو تک میں فرق آ جاتا ہے مگر آب زمزم میں نباتاتی نشو و نما کے دور دور تک نشانات نہیں دکھائی دیتے۔ صدیوں پہلے یہ کنواں اس وقت وجود میں آیا جب حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں صفا و مروہ میں دوڑ رہی تھیں اور حضرت اسماعیل کی ایڑیاں زمین پر مارنے سے پانی کا چشمہ پھوٹا اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے وہ کنواں بن گیا۔ پانی نے آب زمزم اور کنویں نے چاہ زمزم کا نام پایا۔ تو یہ تھی ہماری آب زمزم کی خصوصیات، کرشمات اور معجزات پر مبنی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور آب زمزم کے بارے میں آپ کو مزید معلومات ملی ہوگی۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے ہمیشہ کی طرح کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتے رہے۔ بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر نیا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دے اجازت، بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔